اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ ہم بات کرتے چلتے ہیں کہ جب مغل دور شروع ہوا تھا تو اس کا اینڈ جہاں پہ ہوا تھا تو مسلمان جو تھے وہ انتہائی عیاشی میں، آرام میں اور عیش پرستی میں پڑ گئے تھے۔ اس سے پہلے جو مسلمانوں کا دور تھا وہ بڑا بڑا ہی زبردست تھا، بڑا روشن تھا۔ بہت سارے علوم تھے مسلمانوں کے پاس اور سارے علوم مسلمانوں سے ہی شروع ہوئے تھے، لیکن جب مسلمانوں نے سستی اور کاہلی اور بری عادتوں کو اپنا لیا، خود اپنے ہی ہاتھوں تباہ ہو گئے۔ ساری رات مغل بادشاہ گانے بجانے کی محفلوں میں غرق رہتے اور پھر صبح ہوئے سو جاتے، دوپہر کو کاروبار سلطنت کرتے تھے۔ تو وہی غلط طریقہ کار جو اب سوسائٹی میں پنپتا پنپتا مسلمانوں کے درمیان، خاص طور پر جو ان کے لیے زہر قاتل ہے، مسلمانوں کے درمیان وہ پنپتے ہوئے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور مسلمان اور بڑے بھی اور ان کے بچے بھی، ان کی نسلیں بھی، سب اس سے بے خبر ہیں کہ وہ اپنے ساتھ کیا ظلم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ مطلب کہ اب راتوں کو اگر وہ اس طرح کا معاملہ اگر کوئی نہیں بھی کرتا، جو میں نے بیان کیا مغلیہ دور کے آخری بادشاہوں کا، اگر وہ بلا وجہ ہی جاگ رہا ہے، فون کی لت میں کچھ لوگ مبتلا ہوتے ہیں، فون پر اٹھ پٹانگ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے دماغ کو بھر رہے ہوتے ہیں، اچھی چیز دیکھ رہے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، کچھ دین سیکھ رہے ہیں تو بہت اچھی بات، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اس سے بھی اچھی بات، اللہ کے ذکر میں رات گزارنا بہت اچھی بات ہے، قرآن پاک پڑھتے ہوئے رات گزارنا، درود و سلام پڑھتے ہوئے رات گزارنا بہت اچھی باتیں ہیں۔ لیکن رات کو بے مقصد فون پر، لیپ ٹاپ پر فضول کسی سے باتیں کرتے ہوئے، جو کہ نئی نسل کا وتیرہ بن گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات حفاظت میں رکھے، ان سارے معاملات سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں بچا کے رکھے۔ یہ جو معاملات ہیں ان میں خرابی جو آ گئی ہے آہستہ آہستہ ہمارے رہن سہن میں، کہ پوری رات جاگتے رہنا اور پھر صبح سوئے رہنا۔ ظہر کے ٹائم کچھ لوگ تو اٹھتے ہیں، جو کہ نہایت غلط بات ہے ہماری صحت کے لیے، ہماری دماغی صحت کے لیے، ہماری جسمانی صحت کے لیے اور ہماری روحانی صحت کے لیے بھی۔ اب نان مسلم جو ہیں انہوں نے یہ چیز سمجھ لی ہے، مسلمان جو ہیں وہ ادھر ہی سٹل ہو گئے، غرق ہو گئے۔ وہ لوگ بس چند ہی لوگ ہیں جن کو سمجھ ہے اور وہ اس چیز پر عمل کر رہے ہیں اور وہ پھر چل رہے ہیں، اور وہ بہت کم ہیں، بہت تھوڑے ہیں مسلمانوں میں۔ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ بالکل اس میں ختم ہو چکے ہیں اس چیز میں، اور نان مسلم نے اس چیز کو جان لیا کہ جو ہم ڈیپ بریتھ کرتے ہیں اس میں کتنے گہرے راز چھپے ہوئے ہیں، ہماری صحت سے ریلیٹڈ، ہمارے دماغ سے ریلیٹڈ اور ہماری روح سے ریلیٹڈ۔ جب ہم نان مسلم کی تھیوری پڑھتے یا سنتے ہیں تو مجھے اتفاق ہوتا ہے جب ان کی تھیوریز پڑھنے کا، ابھی یہاں جیسا کہ نیٹ کا دور ہے، ہم یوٹیوب پر یا ڈفرینٹ گوگل پر ہم سرچ کرتے ہیں تو ہم ان کی جب تھیوری سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہمارے پاس نعمت ہے ذکر خفی کی، جو ہم سانس میں اپنے ذکر کرتے ہیں کہ لا الہ کی سانس باہر، اور ہم بھی ناک کے رستے ہی کرتے ہیں، یہ چیز کا ابھی مجھے پتا چلا ہے، ہم ناک کے رستے کرتے ہیں، اسی چیز کو منہ بند کر لیا جاتا ہے اور بڑے پرسکون طریقے سے بیٹھ جاتے ہیں، 3 بار ہم درود پاک پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم نماز کے بعد جو ہماری کنڈیشن ہوتی ہے بند آنکھوں میں پرسکون حالت میں جو سانس ہماری ناک کے رستے باہر آتی ہے وہ لا الہ کی ہوتی ہے، اور جو سانس ہماری ناک کے رستے اندر جا رہی ہوتی ہے وہ الا اللہ کی ہوتی ہے، انہیل الا اللہ کا اور ایگزہیل لا الہ کا۔ ایگزہیل اور انہیل کی تھیوری جب ہم نان مسلم کی پڑھتے ہیں تو آپ لوگ دنگ رہ جائیں گے کہ وہ لوگ اس سے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ہم مسلمان ہوتے ہوئے اس چیز سے دور چلے گئے ہیں، بلکہ بہت دور چلے گئے ہیں۔ اسی بارے میں حضرت سلطان باہو سرکار نے فرمایا ہے، کیونکہ ہمارا تعلق صوفیہ کرام سے ہے، صوفیزم سے ہے، تو اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہوئے ہم اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے سمجھ نصیب کی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر سن مرشد ای پڑھایا ہو تے سنیا سخن تے گیاں کھل اکھیاں اسی چت مولا ولایا ہو۔ تو یہ جو چت مولا ول لگانا ہے کہ ہم اس وقت جب نماز کے بعد فارغ ہوتے ہیں تو کچھ دیر درود پاک 3 بار پڑھا، پھر ہم نے کچھ دیر جتنا ہمارا سہولت کا ٹائم ہے ہم ذکر خفی کرتے ہیں، جس کا قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے کہ اپنے رب کو یاد کرو، سورہ اعراف میں ہے، زاری اور خوف سے بغیر آواز نکالے کروٹوں پر لیٹے اور اس کی یاد سے غافل نہ ہو۔
ذکر خفی ہم ہر صورت میں کر سکتے ہیں، بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں۔ خواتین کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ مصروفیت میں اپنی سانس پر جذب توجہ دیں اور وہ اپنی ہر سانس کو اللہ کی یاد میں گزاریں۔ سانس جو ہے ان کی پاک ہے، انہوں نے کام کرنا ہے، ہاتھوں سے کام کریں، کھلی آنکھوں سے، مطلب گھر کے 100 ہمارے کام ہوتے ہیں جو ہم ہاتھوں سے کرتے ہیں، اور اس وقت ہم چپ ہوتے ہیں، منہ کو بند کیا اور ہم نے سانس پر توجہ دی۔ لا الہ کی سانس باہر کی کوئی شے نہیں ہے ہمارے اندر، الا اللہ کی سانس اندر ایکسہیل اور انہیل کرتے جائیں۔ ہمارا 24 گھنٹے یہ عبادت لکھی جائے گی۔ رات کو سوتے وقت جب تک جاگ رہے ہیں ہم یہی ذکر کرتے جائیں تو ہماری پوری رات عبادت میں، ایون کہ جب ہمیں اس کی عادت ہو جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہماری آنکھ کھلتی ہے تو ہمارا قلب، ہمارا پورے سانس خود بخود جا رہے ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ کو کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک مقام ایسا آتا ہے اللہ والوں پر جب وہ چیز ان کے اندر پوری طرح داخل ہو جاتی ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ اللہ کا نور ہے، اور اللہ کے نور سے انسان کا جو قلب ہے، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عذاب سے بچا لیا تھا، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ میری امت پر عذاب مت دیجیے گا یا رب ذوالجلال۔ تو جتنی امت گناہ کر رہی ہے اب تک تباہ ہو جاتے سب مسلمان، تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی دعا کی برکت سے ہے کہ ابھی تک یہ امت سلامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے، پھر ایک چھوٹا سا سیاہ نقطہ دل پر لگ جائے گا ایک گناہ کے بدلے، اور پھر ایسا ہوا کہ امت جو ہے گناہ کرتے کرتے دل ہو گئے پورے کالے، اور جب ہو جاتے ہیں پورے کالے تو پھر گناہ کا احساس بھی نہیں لگتا۔ انسان اس وقت اس کیفیت میں ہو جاتا ہے کہ اسے ہر بری چیز صحیح لگتی ہے، گناہ گناہ نہیں لگتا۔ یہ ایمان کی بدترین حالت ہو جاتی ہے، اور ایمان کی بہترین حالت یہ ہے کہ آپ کے دل میں تھوڑا سا خیال آ جائے غلطی کرنے کے بعد کہ آپ نے غلطی کی ہے، آپ اللہ سے بھی معافی مانگیں اور بندوں سے بھی۔ یہ ایمان کی بہترین حالت ہے، بار بار معافی مانگنا اور بار بار معاف کرنا بھی، دونوں چیزیں ہمیں سکون دیتی ہیں۔ بہت سی باتیں ہیں، جتنی باتیں میں نے بتائی ہیں ان سب باتوں میں ہر ایک پر بہت زیادہ لمبے لمبے ٹاپکس ہیں یہ، اور ہر ایک پر اگر ہم علیحدہ علیحدہ بات کریں تو بہت لینتھی ہو جاتے ہیں۔ تو صرف اتنا ہے اس وقت کہ ہمیں اپنی سانس پر فوکس رکھنا چاہیے۔ جو لوگ باقاعدہ بیت ہیں انہیں باقاعدہ روحانیت بھی نصیب ہوتی ہے، جو نہیں بیت وہ کم سے کم ڈیپ بریتھنگ لازمی کیا کریں اور ریلیکس ہو جایا کریں، اپنی ہر طرح کی ٹینشن کو وہ اس طریقے سے ریموو کر سکتے ہیں۔ اور نیکسٹ ہم آپ کو پھر انشاءاللہ کل بتائیں گے کہ جو ہمارا مراقبہ ہوتا ہے اس میں ہم کیا کیا چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء و سید المرسلین۔